میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت اہم بات اس سلسلے میں اور مجھے کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آتا ہوں رزق کے پہلے دروازے کی طرف، کیونکہ پہلے یہ بتا دوں کہ رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے، اس پر پورا یقین۔ تو اب وہ کب رزق عطا کرتا ہے، کیسے عطا کرتا ہے، اس کا پہلا دروازہ آپ کو بتا دوں گا تاکہ اس دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکہ مکرمہ میں مومنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، بہت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو رب قدیر جل جلالہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ تو صحابہ نے کیا کہا اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکے میں ہمارا گھر ہے، ہماری تجارت ہے، مدینے میں تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں، نہ گھر ہے نہ روزی روٹی کا کوئی انتظام ہے، تو وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ توجہ چاہوں گا، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟ تو اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا، اور کیا فرمایا سنیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا جانوروں کو، چونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسے اڑنے والوں کو دیکھ لیجئے، یا جتنے بھی، اب اللہ مثال دے رہا ہے، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ آپ نے کسی چڑیا کے گھونسلے کے اندر دیکھا ہو کہ اگلے دن کے دانے اس کے اندر موجود ہوں؟ نہیں۔ آپ نے کسی چونٹی کا گھر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اگلے دن کا اسٹاک موجود ہے؟ نہیں۔ تو زمین پر ایسے بہت چلنے والے ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنی روزی اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقھا، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وہی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل وہاں جا کر کیا کرو گے، تو ذرا تم دیکھو، ایسے بھی زمین پر کیڑے ہیں، ایسے بھی زمین پر مخلوق ہے جو کل کا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے رکھتے، لیکن اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، ویسے تمہیں بھی اللہ عز و جل روزی عطا فرمائے گا۔ اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر کما حق کہو، یعنی جیسا کہ اس کا حق ہے، اس پر بھروسہ کرو، تو وہ تمہیں ایسی روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ اب کاروبار کرنا چھوڑ دو، مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، روزی تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو، کہ اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کے لیے نکلنا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے روزی تلاش کرو، روزی کے لیے گھر سے نکلو، محنت و مشقت کرو، لیکن یہ مت سوچنا کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب روزی کا پہلا دروازہ، چونکہ مجھے ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے، اور پھر اس کی مزید آیتیں میں انشاءاللہ العظیم آپ کو آئندہ اجتماع میں پیش کروں گا، اللہ کی شان رزاقیت کے سلسلے میں، اور پھر دوسرے دروازے کا تذکرہ کروں گا۔ اب پہلا دروازہ،
قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اللہ فرماتا ہے اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ یہ پہلا دروازہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دیجئے؟ نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی پابند رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پابند تھے ہی، لیکن اس پیرائے میں جو ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، ان ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں۔ ایسا نہیں کہ بیٹے سے کہ بیٹا جا نماز پڑھنے کے لیے میں سو رہا ہوں، نہیں، خود بھی نماز کے پابند رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، حکم دیں۔ اب اس کے عوض میں اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے اس پر نہیں سوال کرتے ہم آپ سے روزی کا۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے روزی دو، مجھے روزی نہیں چاہیے، میں تو کھانے پینے سے پاک ہوں، مجھے روزی کی کیا ضرورت، میں تو خود رزاق ہوں۔ اگر نماز کا حکم دے رہا ہوں آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں اور خود بھی پابند رہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے ہم روزی مانگ رہے، نہیں، نحنو نرزقک، اور یہ نرزقک اور پھر اس کے آگے نحنو، ایک تو جمع کا صیغہ، پھر نحنو ساتھ میں، اتنی تاکید اس میں جمع ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے بلکہ ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ روزی دی نہیں فرمایا، فعل مضارع ہے، نرزقک، ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی دیتے رہیں گے، ہم ہی دیتے ہیں اور ہم ہی دیتے رہیں گے۔ پتہ چلا اگر کوئی شخص خود بھی نماز کا پابند رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور انہیں پابند بنائے تو اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ نحنو نرزقک تو ضرور وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ آج دھندے میں مصروف ہو کر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، کسٹمر چلا جائے گا، نماز چلی جائے فکر نہیں۔ نماز چلی جائے اس کی فکر نہیں، آدمی سمجھتا ہے یہ کسٹمر۔ تو اللہ نے پہلے، میں نے چونکہ یہ آیات ابتدا میں جو آپ کے سامنے پیش کی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ میں بتا دوں اور آپ کو سمجھا دوں کہ روزی کسٹمر دینے والا نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ روزی اللہ دینے والا ہے، کسٹمر کیا روزی دے گا؟ وہ خود کڑکائے آپ کو کیا دے گا؟ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس نے جب کہہ دیا کہ اگر تم نماز پر قائم رہے اور اپنے اہل و عیال کو تم نے نماز کا حکم دیا، ہم روزی دیں گے، خدا کی قسم مل کر رہے گی، یہ اس کا وعدہ حق ہے۔ اور جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ حکم آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 مہینے تک مولا علی اور خاتون جنت کو فجر کی نماز کے لیے جگانے تشریف لے جاتے تھے، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے تک۔ آج میرے لال کی نیند خراب ہو جائے گی، جانے دو نماز جاتی ہے تو۔ اور ہم اس کی محبت میں اس کی نماز کو ضائع کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نماز کے پابند بنے رہتے ہیں، اہل و عیال کو حکم نہیں دیتے نماز کا، لیکن اس کنڈیشن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رزق کی فراوانی فرمائے اور روزی تمہیں بے پناہ عطا فرمائے، تو خود ہی نماز کا پابند نہیں رہنا، خود بھی نماز کے پابند رہو
اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزق کا دروازہ تمہارے لیے اللہ کھول دے گا. اور مولا نے فرما دیا کہ جب میں ہی روزی دینے والا ہوں تو اب میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی عطا فرمائیں گے.